میرے ساتھ اس وقت تنظیم علماء اسلام کے صدر قاری اشفاق قادری صاحب موجود ہیں، جن سے میں بات کروں گا آج جو یہ سیمینار رکھا گیا ہے مسلمان اور سیکولرزم۔ قاری صاحب، کیا وجہ ہے کہ مسلمان اور سیکولرزم کو لے کر بات کی جا رہی ہے آج؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان میں ڈیموکریسی، جمہوریت، سیکولرزم یہ بڑے پیارے لفظ ہیں، مگر ہمیں ان سے حاصل 70 سال میں کیا ہوا وہ نتیجے کے طور پہ ڈھاک کے 3 پات ہی ہیں۔ صرف اور صرف ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم سیکولرزم کی حفاظت کریں، جمہوریت کی حفاظت کریں، اور دوسرے لوگ اس کو چاہے جتنا کنڈم کریں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر بہرحال بحیثیت ہندوستانی شہری ہونے کے ہم سیکولرزم کی حفاظت کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے، اور جو کانسٹیٹیوشن نے ہمیں آزادی دی ہے، ہمارے سمویدھان نے جو ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں، اس ذمہ داری کا پورے طور پہ ہم دفاع اور حفاظت کرتے رہیں گے۔ آج فرقہ پرست طاقتیں چاہتی ہیں کہ ہندوستان کا تانا بانا ٹوٹ جائے اور سیکولرزم ختم ہو جائے، کمیونل اسٹیٹ کا قائم ہو جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہندوستان کی تہذیب، سبھیتا اور یہاں کی اکھنڈتا یہ ہونے نہیں دے گی، اور اس میں مسلمانوں کا رول پھر سے اسی طور پہ دنیا دیکھنا چاہتی ہے جس طور پہ ہم نے 1857 میں انگریزوں کے خلاف ایک نئے ہندوستان کی تعمیر کرنے کے لیے اپنے سر دھڑ کی بازی لگائی تھی۔ تو ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا یہ آزاد ملک، اس کو کمیونل اسٹیٹ ہم نہیں بننے دیں گے۔ سیکولرزم کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سب کے باوجود کہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آیا، نہ تعلیم، نہ روزگار، نہ سرکاری نوکریاں، اس سب کے باوجود بھی ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے، اور فرقہ پرست طاقتوں کو ہم اپنا کھیل پوری آزادی سے کھل کے کھیلنے نہیں دیں گے۔ سیکولرزم کا جہاں تک بھی ہوگا ہم ڈیفینس کریں گے، دفاع کریں گے، اور اس حسین خوبصورت ہندوستان کو کمیونل اسٹیٹ بننے کی طرف ایک قدم بھی آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، جو پارٹیاں اپنے نام کے ساتھ، اپنی پارٹی کے نام کے ساتھ سیکولرزم کا نام جوڑ کر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا استعمال کرتی نظر آتی ہیں، ان کے خلاف آپ کیسے لڑیں گے؟ یہ ہندوستان کا المیہ ہے، اور کہ آج جو دیگر سیکولر کا نام لے کے، سیکولرزم کا نام لے کے سیاسی پارٹیاں میدان میں ہیں، دراصل کہیں نہ کہیں وہ سب RSS کے نظریات سے ان کے لیڈر یا ان کے وچار دھارائیں ملتی ہیں، اور جب تک RSS کا کنڈم نہیں ہوگا، RSS کے نظریات کو سبوتاژ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک نہ کوئی پارٹی ہندوستان کی کمپلیٹ سیکولر ہے، اور نہ کوئی حکومت کمپلیٹ طور پہ سیکولر ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ سب کو ایک نظر سے دیکھیں گے تبھی جا کے ہندوستان صحیح معنی میں سیکولر اسٹیٹ کہلائے گا، اور یہ ہمارے بزرگوں نے کیا ہے کہ بہادر شاہ ظفر نے جب 1857 میں یوم جنگ آزادی کا بگل بجا، تو جہاں مولانا فضل رسول صاحب کو، علامہ فضل خیر آبادی کو، جنرل بخت خاں کو اپنی فوجوں میں، اپنی کیبنٹ میں جگہ دی، وہیں رانی جھانسی کو بھی اپنی مسلح فوجوں کا انچارج بنایا۔ تو یہ سیکولرزم ہے، نہ کہ یہ سیکولرزم ہے کہ صاحب آپ مسلمانوں کی نوکریاں ختم کر دو، آپ مسجدیں شہید کرا دو، آپ مدرسے بند کرا دو، آپ نوجوانوں کو جیل میں ڈال دو، آپ ملک سے قانون اسلام کو ہٹانے کی بات کرو، پارلیمنٹ میں قانون لے کے آؤ، اور اسلام کے انٹرنل مسائل میں آپ انٹرفیئر کر کے باضابطہ پارلیمنٹ میں قانون بنا کے سپریم کورٹ کو سونپ دیں کہ اب ہم نے یہ قانون بنا لیا ہے، لہٰذا اب یہ مسائل ہٹائے جائیں۔ تو یہ سب سیکولر اسٹیٹ کا کام نہیں ہے، یہ کمیونل اسٹیٹ کا کام ہے، اور آج کی موجودہ حکومت بلا شبہ کمیونل اسٹیٹ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کوئی مانے اس چیز کو یا نہ مانے، ہم جتنی جلدی سمجھ لیں گے وہ حکومت یا دیگر سیاسی پارٹیوں کا مکروہ چہرہ، جو انہوں نے بہت خوشنما نقاب اپنے چہروں پہ لگا رکھا ہے اور سیکولرزم کے نام پہ ہندوستان کے لوگوں کو ٹھگ رہے ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج کا یہی پیغام ہے۔ مسلمان بڑی تعداد میں اقلیت ہے اس ملک میں،
لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے کہ مسلمان لیڈرشپ اس طرح سے دیکھنے کو نہیں ملتی جیسا کہ ایک بڑی اقلیت کے سامنے مسلمان لیڈرشپ ہونی چاہیے تھی؟ مسلم لیڈرشپ تو ظاہر سی بات ہے کہ آج نہیں ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے مذہب کو اور سیاست کو علیحدہ علیحدہ نظریے سے پرکھا اور جانچا اور دیکھا۔ مذہب اور سیاست علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ مذہب کے ایوانوں میں آپ نے بڑے بڑے قداور لوگ رکھے ہیں، اور سیاست کی دنیا میں آپ نے بالکل شجر ممنوعہ سمجھ لیا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا جب تک سیاست اور مذہب مل کے اور ایک سیسا پلائی دیوار کی مانند کھڑے ہو کے اپنے حق کا مطالبہ نہیں کرے گی، اس وقت تک ہماری لیڈرشپ نہیں پنپ سکتی۔ تو آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ قاری اشفاق قادری صاحب موجود تھے، جن کا صاف طور پر یہ کہنا ہے مسلمان اس ملک میں بڑی تعداد میں اقلیت ہے، لیکن پارٹیاں اکثر مسلمانوں کا استعمال کرتی نظر آتی ہیں۔ سیکولر کا نام لگا کر اپنے نام کے ساتھ، اپنی پارٹی کے نام کے ساتھ وہ اکثر اقلیت کا استعمال کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ دہلی سے کیمرہ پرسن ناظم علی کے ساتھ نیوز میکس کے لیے ساحل نقوی۔